شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلمان کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی. سبحان اللہ. حشر میں دیکھی شفیع عاصیہ کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام. تم گناہ گاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ روشنی کا چراغ ہیں، دلوں کو منور کرتے ہیں، کامیابی کا رستہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا یہ صرف عمل نہیں بلکہ یہ کامیابی کی بڑی روشن راہ ہے. جو خواتین، جو عورت اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے فیصلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پیش نظر رکھتی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتی ہیں، وہ خواتین جو ہیں نہ صرف نیک خواتین بنتی ہیں بلکہ مثالی کردار والی خواتین بنتی ہیں. الحمدللہ ہمارا پروگرام نیک خواتین، اس میں مختلف ہم جو نیک خواتین ہیں ان کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. پچھلے چند ایپیسوڈ سے، پچھلی چند اقساط سے ہم الحمدللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف خواتین کو جو فرامین ہیں وہ سن رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. پہلا سیگمنٹ ہے یہ نیک خواتین. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد صاحب. آئیے بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی طرف. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں. ان کو جو رسول پاک نے نصیحت کی اس کے تعلق سے ہم سنیں گے. اچھا، آپ کو اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی، عقل مند بہت تھی، بہادر بہت تھی. اچھا، عورتوں کے اندر عام طور پر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہر طرح کی ہوتی ہیں. جنگ یرموک میں آپ شامل ہوئی اور 9 غیر مسلموں کو خیمے کی لکڑی سے آپ نے قتل کر دیا. تو یہاں تو بڑی بہادر تھی. سبحان اللہ. چوہا اور چھپکلی جو ہے کاکروچ چیخے نکلوا دیتا ہے. بہمت ہونا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اچھا، گھر کے اندر اچانک کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور اگر عورت ہی وہ بے ہمت ہو جائے گی تو نظام کیسے چلے گا. ایک اللہ کی بندی کا مجھے کسی نے بتایا تھا، وہ کسی دیہات میں رہتی تھی. نے کہا نا کہ اچانک ایمرجنسی ہو جاتی، کچھ بھی نہیں پتا، تھوڑا ہمت میں رہنا چاہیے. بچی جو تھی ان کی چھوٹی ہوں گی چند سال کی، یعنی 10-12 سال کی، وہ دیوار پر چڑھی ہوں گی، وہ گری. اچھا، گری تو ان کا چہرہ یوں ہو گیا، وہ جیسے بالکل اب وہ ہل ہی نہیں رہا. تو انہوں نے زور سے اس طرف تھپڑ مارا نا تو چہرہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی. وہ تھوڑا ہمت میں رہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد نارمل ہو گئی وہ. تو اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سانپ نکل کے آ جائے، کوئی چھپکلی اور چوہا تو معمول کی باتیں بھی آ ہی جاتے. تو ڈرنا نہیں چاہیے، عورت کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت کو بہادر ہونا چاہیے. بہادر ہونا چاہیے. اچھا، گھر کے اندر کوئی غیر مرد آ گیا، بات کرے کس نے جا، چلو ہمت میں. اچھا، آپ بارگاہ رسالت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی، اور یاد رکھیں کہ صحابہ و صحابیات نے رسول پاک سے بیعت کی. یہ جو بیعت کا طریقہ ہے یہ نیا نہیں ہے بھائی. رسول پاک بیعت کرتے تھے صحابہ سے اور صحابیات سے، اور وہی سنت ابھی چلی آ رہی ہے. مشائخ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ مرید بناتے ہیں. اچھا، رسول پاک کی بیعت جو تھی اسلام پر بھی تھی. رسول پاک کی بیعت
گناہوں سے توبہ کے لیے بھی ہوتی تھی اور نیک اعمال کی ترغیب پر بھی ہوتی تھی. اچھا عورتوں سے کیسے بیعت ہوتی تھی؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو ٹچ نہیں کیا. اور یاد رکھیں رسول پاک کی حیثیت امت کے باپ کی طرح ہے، اور آپ کو کسی عورت سے پردہ نہیں تھا. آپ پردہ فرماتے تھے، غیر عورت کو ٹچ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی حیثیت ایک روحانی باپ کی طرح ہے. تو خیر یہ بیعت کے لیے حاضر ہوئی. آج وہ بس ان پڑھ کہیں، جاہل کہیں، دین سے دور کہیں یا بے عمل کہیں، کیا کہیں. اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، شریعت کی اتباع نصیب فرمائے. اب غیر عورت سے ہاتھ ملائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ کی پناہ استغفر اللہ، تو ٹھیک نہیں ہے. پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی بیعت کے لیے. سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے آپ نے. قریب ہوئی تو چمک دیکھ کر رسول پاک نے فرمایا اسما انہیں اتار کر پھینک دو. کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اگر تم نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا؟ فرماتی اتنا سننے کے بعد میں نے کنگن اتار کر پھینک دیے، مجھے نہیں معلوم کس نے اٹھا لیے. اوہ ایسا عمل، جی سبحان اللہ. مسند امام احمد حدیث نمبر 28330. اچھا اسی طرح ایک واقعہ آپ کی خالہ کے ساتھ بھی پیش آیا. فرماتی ہیں ایک بار میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھی. میری خالہ بارگاہ رسالت میں کچھ پوچھنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے بھی سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ پسند کرتی ہو کہ آپ کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ میں نے کہا اے خالہ، رسول پاک آپ کو ان کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں. صحابیات کے جذبے سبحان اللہ، اتار کے پھینک دیے. اللہ، ان کی خالہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورتیں بناؤ سنگھار نہ کریں تو شوہروں کے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہ رہے گی. میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ. کیا عورت یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ چاندی کی بالیاں اور ہار لے کر اس پر زعفران کا پانی چڑھا لے کہ وہ سونے کی طرح ہو جائیں؟ کیونکہ جس نے بھی ٹڈی کی آنکھ کے وزن کے برابر یا چھلے کے برابر سونا پہنا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا. کوئی چیز گرم کر کے لگائے نا، اس کو داغنا کہتے ہیں. تو اب اس میں چند باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. اچھا مرد اپنی جو محرمہ ہیں جو ان کو نیکی کی دعوت دے. بھی میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، اور میں اگر آپ میں کوئی کمزوری دیکھوں تو اچھی نیت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں گے، میں بھی سمجھ جاؤں گا. اچھا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ میں یہ ادھر یہاں کوئی دھبا لگا ہوا ہے، تو اچھا لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ صاف کر لیں. میں آپ سے لڑوں یا شکریہ ادا کروں؟ شکریہ ادا کریں. کیوں؟ بتایا میری توجہ نہیں تھی. بتاؤ بھائی. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی نماز پڑھو ورنہ اللہ رسول ناراض ہوں گے، تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ تو نیکی کی دعوت دیں ہم ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، بہنیں آپس میں نیکی کی دعوت دیں، ماں بیٹی کو دے، ماں بیٹی نیکی کی دعوت دیں، باپ بیٹا ایک دوسرے کو ساس نیکی بہو کی کو دعوت دیں. دیں، ساس بہو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں. اچھا بڑے کو دینی ہے تو اس کا مقام منصب دیکھ کر، اور بچے کو دینی تو اس کی سمجھ کے مطابق اور نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. نیکی کی دعوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر صحابیات کا عشق رسول دیکھیں، حکم رسول پر فوراً عمل کیا، فوراً اتار کے پھینک دیے. یہ نہیں دیکھا سونے کی ہیں، سونے کی قیمتی ہیں. سونا کیا ہوتا ہے بھائی؟ واہ، جو حکم آگے فوراً. جان بھی دے دوں میں تو مانگے اگر کوئی مصطفیٰ کے واسطے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صحابہ و صحابیات نے جانیں قربان کی، زیور پھینک دیا، اٹھا کر کنگن پھینک دیے، اور فرمایا پتہ نہیں کس نے اٹھا لیے تو پھینک دی. رسول پاک فرما رہے ہیں، یہ جذبہ دیکھیں. اچھا پھر بعض جو خواتین ہیں، سونے کا شوق تو ہے، زیور کا شوق تو ہے،
اس کے شرعی مسائل اس کے مطابق بھی سیکھے نا. کب زکوٰۃ آپ پر لازم ہو جائے گی، کیا نصاب ہے، کس پر ہوگی. اچھا سونے پر بھی ہے نصاب کو جب پہنچے زکوٰۃ، چاندی پر بھی ہے. وہ تو یہ کہتی نا ہم تو پہنتی ہم کون سا کماتی ہیں، تو ہم پہ کہاں سے زکوٰۃ، ہم کما کے لائیں گی تو زکوٰۃ دیں گی. یہ آپ نے کہاں سے پوچھا بھائی؟ دل میں آیا، ذہن میں آیا. اللہ آپ کا بھلا کرے، دل میں تو پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. کیا کیا آتا ہے. تو جو شرعی مسائل ہیں کتابوں میں لکھے ہیں، مدنی چینل پر اور دارالفتہ اہل سنت کی ایپ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اب تو وہ سرچنگ آپشن اے آئی کی آپشن کے ساتھ ہے زبردست. میں نے اس میں پڑھے زبردست فتاویٰ خلا کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، اور قرآن حدیث وغیرہ کی زبردست ترکیب ہے. وہ اس میں سرچ کر کے اپنے جو ذہن میں ایک مسئلہ مجھے تھا کہ میں کس سے پوچھوں گا، میں نے سرچ کیا، اس میں مل گیا. یقین مانے اس میں بہت سرچ کر آسانی لیں، ہو گئی. آسانی. لیکن جذبہ کہاں سے لائیں یہ والا؟ اللہ سے مانگ لے، وہ عطا کرتا ہے. بے مانگے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی مانگ لے اس سے. تو سونے پر زکوٰۃ، چاندی پر زکوٰۃ، اور پھر اس میں کمانا شرط نہیں ہے. اچھا اللہ بھلا کرے کہ ہم نے تو وہ یوز کیا ہوا ہے نا، ہم نے کو رکھا تھوڑی کہ پہنتی ہیں بھائی. جو پہنتی اس پر بھی ہے، جو رکھے ہوئے اس پر بھی ہے، جب کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک خیر فرمائے. رسول پاک کی نیکی کی دعوت، صحابیات کا جذبہ، اطاعت مصطفیٰ. رسول پاک نے فرما دیا خلاص ختم. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ آپ کو بتاؤں. رسول پاک ان کے مکان کے قریب سے گزرے تو کوئی اونچا مکان بنا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا کس کا ہے یہ، ناپسندیدگی کے ساتھ. تو فرمائے فلان انصاری کا ہے. رسول پاک تشریف لے گئے. تو وہ جب آئے تو کسی صحابی نے کہا کہ رسول پاک دیکھ کر نہ پسند نہیں کرتے، ناراضی کا اظہار. انہوں نے مکان توڑ پھوڑ دیا کہ میرے محبوب کو پسند نہیں، برابر کر دیا اس کو توڑ پھوڑ کر. اچھا حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت فرمائی اور تربیت فرمائی. کھانا پیش کیا گیا. انہوں نے عرض کی ہمیں خواہش نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا تربیت فرمائی، بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو. یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس کی ہے. حدیث نمبر ہے 3298. اچھا اس کو تو عام طور پہ جھوٹ سمجھتے نہیں، جیسے کہ مجھے بھوک ہوتی ہے. ہاں جی بھوک نہیں، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے. کہہ دیا جاتا نہیں بھوک نہیں. دیکھو پوچھنے والا بھی جھوٹ موٹ نہ پوچھے کہ یہ نہیں کہ جی آپ کھا لیتے نا. ارے بھائی کھا لیتے نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی، کہ آئیں تشریف لائیں پھر کھاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانے کی دعوت دی. جی. آپ کی پلیٹ میں کیا چیزیں تھیں؟ 2 کھجوریں کہ اے عائشہ کھانے میں شامل ہو جائے. 2 کھجوروں میں بھی کیا شان ہے میرے نبی کی. تو اچھا جب کسی کو ہم وہ پوچھیں کھانے کا تو دل و جان سے پوچھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو سنت لکھا ہے. سنت ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ اچانک آ گئے کسی وجہ سے بھی تو آ جائیں. اور آپ کو اگر بھوک نہیں ہے کہتے جی بسم اللہ کرو. عام کا یدی بسم اللہ پڑھو جی، بسم اللہ کرو. نہیں بھائی یہاں کہنا ہے بارک اللہ، اللہ برکت دے. اور واقعی اگر بھوک ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ذرا اچھے انداز سے پوچھا جا رہا ہے تو شامل ہو جائے. خیر کوئی ایک آدھ لقمہ لے لیں. اچھا ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ آ کر چلو جی، تو جو ذرا ایک آدھ لقمہ لے لیں جی، جیسا اس کے ساتھ تعلق، جیسا اس کے ساتھ معاملہ. تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول پاک نے تربیت کی، اور ان کے صدقے ساری امت کی تربیت ہو رہی ہے. صحابہ اور صحابیات کے ذریعے قرآن اور حدیث ہم تک پہنچے. بے شک ان کا احسان ہے، احسان ہے امت پر، یقین مانے. تو اللہ کریم کرم فرمائے کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیسے پیارے فرامین ہیں، اور کیسی زبردست تربیت ہے، اور جن کی تربیت فرمائی موقع پہ کیسا انہوں نے عمل دکھایا. اللہ ہمیں بھی سعادت دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. سیدی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی، بڑی عظیم شخصیت ہے ماشاءاللہ. ان کی کوئی بچپن کی کرامت تو ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. حضرت
سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سینکڑوں سال گزر گئے، لوگ ان کو جانتے ہیں اب بھی، قادری سلسلے کے بزرگ تھے اور لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایک سے زیادہ بار حاضری کا شرف ملا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے نا مولا علی سے ملتا ہے جا کر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ تھیں، اور والدہ کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے ہم عرض کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا اللہ کا ولی ہے۔ اچھا، دودھ پیتے کے ایام میں ماں کی گود میں تھے ابھی آپ، تو آپ رمضان شریف میں سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان جیسے غوث پاک کی کرامات مشہور ہیں، یہ اللہ کے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب سانس لیتے تھے نا تو سانس کے ساتھ ہو 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 یہ آوازیں آتی تھی، یعنی ہو یہ بھی اللہ کا اسم ہے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ نیچرلی فطری طور پر قدرتی طور پر آپ کی سانس میں ہو کی آوازیں آتی تھیں۔ اچھا، آپ پیر عبد الرحمن قادری کے مرید تھے، اور دیکھیں کہ خود اتنے بڑے مقام والے ہیں اور پیدائشی ولی ہیں، مگر پھر بھی مرید ہو رہے ہیں۔ اوکے جی، مجھے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے اتنے اعلیٰ حضرت کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کسی کے مرید ہیں۔ داتا صاحب کی کیا شان ہے، کسی کے مرید ہیں۔ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اللہ، کسی کے مرید ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کسی کے مرید ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کسی کے مرید ہیں۔ عبداللہ شاہ صحابی کسی کے مرید ہیں۔ خواجہ ہند کسی کے مرید ہیں۔ اعلیٰ حضرت کسی کے مرید ہیں۔ غوث اعظم کسی کے مرید ہیں، اور آپ کہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، استغفر اللہ، تو جہالت ہے آپ کی، اور کیا کہیں گے اس کو۔ خیر، تو یہ کسی کے مرید تھے، پیر عبد الرحمن قادری، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں آپ۔ یکم جمادی الثانی 1102 سنی ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کسی مسلمان پر آپ کی نظر پڑتی تو وہ بے ساختہ کہتا یہ بچہ عام نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ غیر مسلم پر آپ نظر ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ کے وہ کلام اور کتابیں بہت بڑے عالم تھے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ بڑے بڑے علماء تھے، علماء تھے، عالم تھے، سبحان اللہ۔ عالم تھے۔ اور ابی ہاتھ سلطان باہو، ابی ہاتھ باہو اس کے ان کے وہ مشہور ہے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو، ایمان منگن شرماون عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہو۔ یعنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، عشق کی سلامتی والا نہیں ہے۔ ایمان چاہتے ہیں، عشق سے کتراتے ہیں، یہ دیکھ کر ہمارے دل میں تو غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، اور بزرگان دین نے زندگیاں دین سیکھنے سکھانے میں گزاری۔ اللہ کرے ہمیں بھی سیکھنے سکھانے کا ذوق شوق نصیب ہو جائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ مدنی چینل دیکھنا بھی ہے، خود بھی بندہ دیکھے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دین اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، ادارے ہیں، الحمدللہ مختلف اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، ماہ قافلے سفر کرتے ہیں، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ کھلونوں کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ عرض کریں گے آج۔ بسم اللہ۔ بچے اور کھلونے، بچے عام طور پر کھلونوں کے شوقین ہوتے ہیں، ہر گھر میں جہاں بچے ہیں وہاں کھلونے بھی لازمی ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہر نئی چیز ان کے لیے کھلونا ہے یا وہ اٹریکشن کا باعث بنتی ہے، جو انہوں نے دیکھی نہیں، پہلی بار بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں۔ تو کھلونے جو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو نا جسمانی تربیت، ذہنی علمی تجرباتی تربیت کو بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہیے۔ اچھا، بچیاں ہیں تو بچیوں کے کھلونے ان کے مطابق ہوں گے، بچے ہیں تو ان کے کھلونے اس کے مطابق ہوں گے۔ دیکھیں، مرد و عورت کی ذمہ داریاں مختلف ہیں نا۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، تو اس کی عادتوں کا فرق ہوتا ہے، تو ان کی کھلونے جو ہے نا اس کے مطابق ہوں گے۔ مثلاً بچیوں کے جو کھلونے ہیں وہ اس لحاظ سے ہوں گی کہ جس میں وہ محبت، حفاظت، دیکھ بھال سیکھیں، اچھا کھانا پکانا سیکھیں، روٹی بنانا سیکھیں۔ کچن سیٹ ہوتا ہے بچوں کا، کیا ہوتا ہے بچیوں کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بچیاں وہ کچن سیٹ، کیونکہ انہوں نے کچن سنبھالنا ہے جا کر،
انہوں نے وہ تھوڑی کرنا ہے کوئی. تو خیر وہ اس کے مطابق گھر داری وغیرہ ان کا وہ ہو. اچھا بچوں کے جو کھلونے ہیں، بلاکس ہیں، بلڈنگ سیٹ ہے، اور ان کی ذہنی صلاحیت بڑھانے والے، آرٹس اینڈ کرافٹ والے، پکچر سٹوری باکس وغیرہ اس ٹائپ کے عادات سیکھنے والے کھلونے اس ٹائپ کے ہو. اچھا اچھے کھلونے ہونے چاہیے. مثلاً بچیوں کو گڑیا لے کر دی، اب اس کا جو انداز ہے وہ فحش سا ہے. اس کا وہ انداز جو نا، جو ایک انداز مسلمان عورت کا بچی کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. برہنہ وہ اس کا لباس اور اس ٹائپ کا وہ ہے، تو ایسے کھلونے نہ لے کر دیں. وہ تصویر وہ ذہن میں بس جائے گی. اللہ نہ کرے، اللہ پاک رحمت فرمائے. تو گڑیا اور اس سے کھیلنا بچوں کے لیے اچھا ہے. اچھا انتخاب کرنا ہے. آج کل کھلونوں کے اندر نا میوزک گھس گیا، ساز اس میں بج رہے ہیں، تو ایسے کھلونے نہیں لے کر دیں بچوں کو نہ بچیوں کو. اچھا ایسے کھلونے ہوں جس سے کچھ ان کی تربیت بھی ہو نا، خالی کھیل کود اور وقت وہ نہیں. اور یہ ضرور بات، جیسے آپ نے کہا کہ بچے وہ کھیلنے کے حریص ہوتے ہیں، تو اچھا دلچسپی لیتے ہیں تو بھاگیں گے دوڑیں گے، جسم ان کا مضبوط ہوگا. اور ان کے کھلونے وہ خطرناک نقصان دہ نہ ہو. اچھا عمر کے مطابق بھی ہوں، جیسی عمر ہے ویسے کھلونے ہوں. اب بچوں کو ابھی سے وہ پسٹل اور فلاں یوں، ارے بھائی ان سے کیا کرنا ہے، اس کو کیا بنانا ہے بھائی. کھلونے یعنی ایسے ہوں کہ وہ بھاگ دوڑ بھی ہو. آج کل تو یہ کھلونا ہے، یہ دیا ہوتا ہے بس. بچے اسی میں چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں بس. نہیں تو بچوں تک یہ کس نے پہنچایا ہے؟ امی ابے دیں گے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو بہلانے کے لیے. جی ہاں، کہیں چھوڑتے ہی نہیں ہے. یہ دیا کس نے؟ دیا کس نے؟ 1 سال کے بچے، 2 سال کے بچے، یعنی وہ دیکھتے نا کہ مطلب وہ کھانا بھی کھانا نا بچوں نے، تو یہ موبائل ہوگا تو بےچارے کھانا کھائیں گے. یوں تو ایسی بیٹری ہے، یہ لگے گی تو بےچارے کا منہ چلے گا. اللہ پاک اپنے بچوں کی صحیح انداز میں ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. سوال مطلب ہے کہ عموماً خواتین جو ہیں کنگھی کرتی ہیں تو کچھ بال ٹوٹتے ہیں، کچھ جھڑ جاتے ہیں، برش وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو خواتین ان کا گچھا سا بنا کے نا وہ عام طور پہ پھینک دیتی، باہر ہی پھینک دیتی ہیں. اب جو غیر مردوں کی نظروں میں بھی آتے ہیں، تو یہ کیا پردے کے خلاف ہے؟ کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور اس کے سر سے جدا ہونے والے بال جو ہیں اس کا بھی پردہ ہے. بار شریعت میں ہے. بار شریعت جو ہے نا، سمجھے انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا. واہ سبحان اللہ. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ وہ اتنا زبردست ہے. اور اس کی ایپ بھی دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ کی، زبردست سرچنگ آپشن کے ساتھ ہے. اس میں لکھا ہے عورتوں پر لازم ہے کہ کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ غیر مرد کی ان پر نظر نہ پڑے. اچھا عورتیں اپنے بال باہر نہ پھینکیں جہاں کسی غیر مرد کی نظر پڑے. اچھا بعض پھینکتی نہیں ہیں، شاپر میں جمع کرتی رہتی ہیں. اور آج کل وہ جو ٹھیلے والے، جو پھیری والے نا، وہ خریدنے آتے ہیں، آگے پھر وہ سیل کرتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. انسانی بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. یعنی انسانی جسم کی عزت ہے، تکریم ہے. اس حرمت کا تقاضا ہے کہ جسم کا کوئی عضو، کوئی جز سیل نہ کیا جائے، بیچا نہ جائے. اچھا جو سر سے بال جدا ہوتے ہیں اس کی خرید و فروخت جو ہے ناجائز اور حرام ہے. اچھا اب سر سے جدا ہونے والے جو بال ہیں شرعاً چھپانا اس کو واجب ہے، یعنی گناہ ہے کہ غیر مرد دیکھے. سیل کیا گیا، خریدا گیا تو کتنے نامحرم اس کو دیکھیں گے اور سارے وہ معاملات ہوں گے. اور معمولی سی رقم کے خاطر، چلو زیادہ رقم بھی ملے تو پھر ہم کیوں آخرت کو اپنے داؤ پر لگائیں اور اللہ رسول کو شرعی ناراض کام کریں. انسانی بال بیچ کر جو رقم حاصل کی جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس بیچنے والے یا والی پر لازم ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، جن افراد سے وہ رقم حاصل کی انہیں واپس کر دے. اگر وہ نہیں ہے تو وارثوں کو، ان کے وارثوں کو، اور وارثوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو اصل مالک کی طرف سے فقیر شرعی پر صدقہ کر دے. اس رقم کو ذاتی استعمال میں لانا ناجائز اور گناہ ہے. اچھا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اسلام، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں
ہر وہ عضو جس کی طرف جسم سے جدا ہونے سے پہلے دیکھنا جائز نہیں، اس کی طرف جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی نہیں، جیسا کہ عورت کے سر کے بال، عورت مر گئی اس کے جسم کے سر کے بال بھی دیکھنا غیر مرد کے لیے جائز نہیں۔ اب وہ عورتیں جو استغفر اللہ بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، اسکول کالجز یونیورسٹیز ہاسپٹل سر بال کھلے چھوڑ کر گھومتی ہیں، موٹر سائیکل پر وہ چٹیاں لہرا رہی ہے، استغفر اللہ، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حیا والی بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری خواتین کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، با حیا بنائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں، غصے پر کیسے قابو پایا جائے؟ ہر طریقہ آزمایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ نیت درست منزل آسان، نیت درست، اور من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جو کہتا ہے کہ میں نے پایا نہیں، اس نے کوشش نہیں کی، یعنی جیسے کوشش کرنے کا حق تھا اس نے وہ کوشش نہیں کی، ورنہ ضرور پا لیتا۔ دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کوشش کرنے والے کو کامیابی دی جاتی ہے، اس کی تفسیر الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ جو نیک ہے، اللہ رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کریم اس کی مدد کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں۔ دنیا میں مدد کرتا ہے، آخرت کی مدد کیا ہے؟ اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کے نیک اعمال کا اس کو ثواب اور اجر اور ریوارڈ عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کرنے والے کو کامیابی دی جاتی ہے۔ غصے کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ذہن بن جائے گا۔ اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یا ارحم الراحمین، جی، اس کو پڑھتے رہنے سے بھی غصہ انشاءاللہ الکریم کنٹرول ہو جائے گا۔ اور غصے کا علاج کے اندر یہ امیر علیہ سنت نے بالتفصیل بتایا۔ پھر اللہ سے دعا بھی کریں، نیک لوگوں کا تذکرہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم غصے پر قابو آ جائے گا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ کوشش، سچی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دین اسلام کے احسانات ہیں، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی ہیں۔ عورتوں پر اگر دیکھیں نا ایز کمپیئر ٹو مرد دیکھیں تو زیادہ ہے، کیونکہ عورت کو جو اسلام نے عزت دی کسی مذہب نے، کسی دین نے، کسی تہذیب نے نہیں دی۔ عورت پر بہت ظلم تھا، اور یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی یہ عورت انسان بھی ہے، یہ نہیں ہے، یہ بحث کرتے تھے، اس میں روح ہوتی نہیں ہوتی، یہ بحث کرتے تھے۔ اس کی نجات ہونی آخرت میں نہیں ہونی، اس پر عبادت فرض ہے، یہ نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے جو عقل مند سمجھے جاتے تھے وہ عورت کے انسان ہونے کے تعلق سے مشوش تھے، تشویش میں تھے۔ اور استغفر اللہ، روم میں وہ ایک اجتماع تھا تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورت ایک ناپاک جانور ہے، استغفر اللہ، اس میں روح نہیں ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی، اسے صرف عبادت اور خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک عورت انسان ہی نہیں ہے، بس یہ مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کو اسلام نے سوسائٹی کے اندر عزت دی، عورت کا تعارف کیا کرایا؟ سبحان اللہ۔ مرد اشرف المخلوقات، تو عورت اسی شرف میں داخل ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات ہی ہیں، بالکل اس میں۔ اچھا، مرد کو قابل تکریم بنایا تو عورت کو بھی لائق عزت و احترام بتایا گیا ہے دین اسلام کے اندر۔ مرد کے حقوق تو عورت کے بھی حقوق ہیں۔
اللہ پاک نے مرد کو پیدا کیا تو عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اسلام نے دونوں کو انسانیت کے وقار کے ساتھ جینے کا حق عطا فرمایا. اور وہ عورت جسے اسلام سے پہلے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، یوں یہ جوڑا ہو گیا. اچھا، تو پہلی عورت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، سارے انسانوں کی امی، اللہ پاک نے قدرت کاملہ کے ذریعے مرد کے وجود سے پیدا فرمایا. اچھا، عورت کی عظمت کو مزید بڑھاتے ہوئے جہالت کے زمانے کا رد کیا گیا. اللہ پاک نے ایک اور مقام پر عورت کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. تو عورت کو اسلام نے عزت دی. تو عورتوں کو چاہیے جو اسلام نے انہیں عزت دی، مرتبہ اور مقام دیا، اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہیں. تو انشاءاللہ عزت میں اور بھی اضافہ ہوگا، سکون ملے گا، راحت ملے گی، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی انشاءاللہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مقام و مرتبہ دیا ہے خواتین کو، یہ سمجھیں بھی اور اس کا شکر بھی ادا کریں. اللہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے آپ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی فرما رہے تھے کچھ مزید. تو ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے ایک قدرتی غذا ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کچھ خواتین سستی کی بنا پر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اور پھر گائے کا دودھ یا فارمولے والا دودھ دیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کو بچے کو فیڈ کرانے پر ثواب ملتا ہے، اور پھر ماں کے دودھ کے علاوہ جو دودھ ہیں وہ مصنوعی ہیں یا قدرتی ہیں، جی، اس کی وہ غذائیت نہیں ہے جو ماں کے دودھ کی ہے. بچے کے لیے سب سے بہترین دودھ جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے. اچھا، مصنوعی دودھ میں جتنے بھی غذائی اجزاء شامل کر دیے جائیں وہ ماں نہیں، گائے کے دودھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بالکل کیمیکل ہے، کیمیکل تو کیمیکل ہے. گائے کے دودھ کے اثرات ماں کے دودھ کی طرح نہیں ہو سکتے. اچھا، اب بچہ چاہے ماں کا دودھ پیتا ہو یا گائے وغیرہ کا، اسے دودھ پلاتے ہوئے کچھ احتیاط کرنی چاہیے. بچے کے سینے پر بب رکھ دیں. بچہ اگر دودھ گرائے تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے. اچھا، دودھ پلانے کے بعد بچے کو ڈکار لازمی دلوائیں. اس کا جو طریقہ جو بڑی بوڑھیاں جو ہے نا وہ جانتی ہیں. بچے نے دودھ پیا تو اب اس کو تھوڑا سا بٹھاتے ہیں، اس کی کمر پر نہ سلاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بچے کو ڈکار آتے، تو غذا اس کی وہ ہضم ہوتی ہے، دودھ ہضم ہوتا ہے. فارمولے والا دودھ ہے یہ گائے وغیرہ کا، پلانے سے پہلے اس کو یہ تو چیک کر لیں گرم کتنا ہے. تو اب وہ گرما گرم اس کو ٹھوک دیں تو بیچارہ روئے گا، کیا کرے چائے گا؟ پیتے ہیں اس طرح بچے کو دودھ اتنا گرم پلایا جائے، پہلے چیک کریں. منہ جل جاتا ہے. زیادہ گرم ہوگا تو اس کی زبان جلے گی اور گلا خراب ہوگا. اچھا، اور درمیانے سے بہت ہلکا سا گرم اس کو کھلانا چاہیے. اچھا، یہ بھی کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے نا چینی نہ ڈالیں. اگر آپ نے بچے کو عادی بنا دیا، دیکھیں بچے کو آپ نے نیم گرم دودھ کا عادی بنایا وہ اس کا عادی بن جائے گا، آپ ٹھنڈے دودھ کا عادی بنائیں گے اس کا بن جائے گا. ابھی وہ آیا ہے نا دنیا میں، آپ اس کو میٹھے دودھ کا عادی بنائیں گے تو وہ میٹھا ہی پیے گا، پھیکا پلائیں گے نہیں پیے گا، احتجاج کرے گا. حالانکہ جو دودھ ہے
چاہے وہ گائے کا ہے، قدرتی طور پہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے. جی جی، نیم گرم دودھ ہو اور بغیر چینی کے، اس کی اس کو عادت بنائیں. اچھا، پلانے سے پہلے دیکھ لیں، اس کو چکھ لیں کہ ذائقہ خراب تو نہیں ہو گیا. بعض کا دودھ رکھا رکھا پھٹ جاتا ہے، اسمیل آ جاتی ہے، یا گرمی کے اندر اس کو دودھ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اگر ایسا دودھ پلا دیا بچے کو تو بچہ آزمائش میں آ جائے گا، بیمار ہوگا، پھر آپ کو بھی اور بچے کو بھی تکلیف ہوگی. اچھا، ماں کا دودھ نہ ہونے کی صورت میں بچوں کو مختلف دودھ پلائے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اچھا، بچہ 1 سال کا ہو گیا، ماں کا دودھ نہ ہونے کی صورت میں سب سے بہتر گائے کا دودھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کرو، یعنی پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. مولا علی مشکل کشا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ اس سے دل بہادر ہوتا ہے، نسیان دور ہوتا ہے. نسیان یعنی بھولنے کا مرض جو ہے. اچھا، جو بچہ ہے گائے کا دودھ دینا ہو تو خالص نہیں پلانا، اس میں اس کی مقدار کے برابر پانی ڈالنا ہے تاکہ اس کا ہضم کرنا بچے کے لیے آسان ہو جائے. آدھا کلو دودھ ہے تو آدھا کلو پانی ملا لیں اور اس کو پلاتے رہیں. اچھا، اس میں مزید پھر چٹکی بھر سونف ڈال دیں، الائچی کے دانے ڈال لیں اور اس کو بوائل کریں. پانی ملا لیا تو گاڑھا نہیں ہوگا اور ہضم آسانی سے ہوگا. سونف اور الائچی کی وجہ سے وہ جلد ہضم ہو جائے گا. جلد ہضم ہوگا. اچھا، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے تو پانی کی مقدار میں کمی کرتے ہیں. بچے کو بھوک لگے اس سے پہلے ہی وہ تیاری ہو جانی چاہیے. رونا شروع کر دے بیچارہ، چیخے چلا ہے تو پھر نہیں، اسے پہلے ہو، اس سے پہلے ایک وقت طے ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، ماؤں کو اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش نصیب فرما دے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نیک خواتین میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند